नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेसन है, हमारा सबक है या हमारा दर्स है अद्दर्स अद्दर्सुर राबे। ये हमारा अद्दर्सुर राबे हमारा चौथा सबक है। इस सबक में हम बात करेंगे ज़माइर के मतलब, और इसके अलावा आपने उर्दू में कहते होंगे, बात करने के लिए हम लोग कहते हैं, अपने मतलब बात करनी है तो कहते हैं कि मैं औरत हूँ या मैं लड़की हूँ, और सामने वाले के मतलब बात करने के लिए तुम का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और कोई शख्स जो गायब हो, मौजूद ना हो, तो उसके लिए वो का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी अरबी में जब अपने लिए बात करनी है तो अना कहेंगे, जब सामने वाले के लिए बात करनी है, जिससे बात कर रहे हैं, तो अंता कहेंगे मर्द के लिए। लड़की के लिए कहेंगे, अगर सामने वाली फीमेल से बात कर रहे हैं तो अंती। और हुआ कहेंगे जो हाजिर नहीं है, जैसे आयशा यहाँ पर नहीं है तो आयशा के मुतालिक बात हो रही है तो पूछेंगे, कोई इसका नाम पूछ रहा है तो आप बताएंगे हुआ। अगर कोई शख्स के लिए मैं पहले बात करती हूँ, आयशा तो लड़की है ना, लेकिन अगर किसी मर्द के लिए बात कर रहे हैं तो जैसे खालिद नाम है तो हुआ खालिद वो खालिद है। लेकिन अगर लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो हिया आयशा, वो आयशा है। तो इस तरह हमने बात करनी है। अंता आपने याद रखना है, अहम टॉपिक। अंता का मतलब तुम, अना का मतलब मैं, हुआ का मतलब वो। जैसे यहाँ पर सबक देखें, स्टार्ट हो रहा है अना उस्ताज, मैं उस्ताद हूँ या मैं टीचर हूँ। अंता तलमीज़, तुम शागिर्द हो, तुम शागिर्द हो। हुआ तलमीज़, वो शागिर्द है। तलमीज़ शागिर्द को कहा जाता है, स्टूडेंट को कहा जाता है। मन अंत या खालिद, तुम कौन हो ए खालिद। अब खालिद से पूछा जा रहा है कि वो कौन है, उसका स्टेटस क्या है। तो खालिद जवाब दे रहा है अना तलमीज़, मैं शागिर्द हूँ। मन अना, मैं कौन हूँ, अपने मुतालिक पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ। अंता उस्ताद, आप उस्ताद हैं। अब ये खालिद ही बता रहा है। मन हुआ, वो कौन है। हुआ तलमीज़, वो शागिर्द है। अब हल, ये भी सवाल के लिए आता है। हल अंता तलमीज़, क्या वो शागिर्द है। अब हल जब स्टार्ट में आ रहा है तो एक चीज़ याद रखें, ला और नाम इस्तेमाल होंगे। ला नहीं के लिए, नाम हाँ के लिए। हल अंता तलमीज़, क्या वो शागिर्द है। अब कन्फर्म की जा रही है एक बात, तो जवाब हो रहा है नाम, जी हाँ। हल अंता तलमीज़, क्या तुम शागिर्द हो। जवाब है नाम, जी हाँ। अना तलमीज़, मैं शागिर्द हूँ। हल अंता उस्ताद, क्या तुम उस्ताद हो। कहेगा ला नहीं, बल अना तलमीज़, बल्कि मैं शागिर्द हूँ। हल अना उस्ताद, क्या मैं उस्ताद हूँ। जवाब है नाम, जी हाँ। अंता उस्ताद, आप उस्ताद हैं। हल खालिद तलमीज़, क्या खालिद शागिर्द है। नाम, जी हाँ। खालिद तलमीज़, खालिद जो है शागिर्द है। अब उसके बाद ये जो हमने सारी बात की, मुज़क्कर के लिए बात की, उस्ताद, शागिर्द, खालिद, ये सारी बातें हो रही थी मुज़क्कर के लिए। अब मोनस के लिए पर आते हैं तो अना, मैं के लिए, अंती, तुम, और हिया, वो। अना उस्तादा, आपको मैंने बताया था कि मोनस के आगे गोलता या हा आएगी, तो उस्ताद के आगे अगर आप गोलता लगा दें तो उस्तादा बन जाता है, और वो लेडी के लिए, लेडी टीचर के लिए कहा जाता है। अना उस्ताज़ा, मैं उस्ताज़ा हूँ या मैं टीचर हूँ। अंती तलमीज़ा, तुम शागिर्दा हो। अब तलमीज़ के आगे गोलता लगा दी तो शागिर्दा बन गया। तो आप शागिर्दा हैं या आप स्टूडेंट हैं, फ़ीमेल की बात हो रही है। ही या तलमीज़ा, वो शागिर्दा है, वो तालिब इल्म है या तौलबा कह लें, ठीक है। आगे देखें, मन अंती या फ़ातिमा, तुम कौन हो ए फ़ातिमा। फ़ातिमा से पूछा जा रहा है कौन है, वो टीचर है, स्टूडेंट है, क्या है। तो फ़ातिमा कहेगी अना तलमीज़ा, मैं शागिर्दा हूँ, मैं तालिबा हूँ। मन अना,
میں کون ہوں؟ انتی استاذہ، انتی تی استعمال ہوگا. جیسے ہم عربک میں کہتے ہیں نا جواب دینا ہو کسی بات کا، شکریہ ادا کرنا ہو، تو ہم مرد کو کہیں گے جزاک اللہ خیرن کثیرہ، لیکن عورت کو کہیں گے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو یہ زیر آ جاتی ہے عورت کی کے متعلق جب ہم بات کر رہے ہوں تو ضمیر کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو انتی استاذہ، آپ جو ہیں استاذہ ہیں. من ہیا، وہ کون ہے؟ اب لڑکی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. ہیا زینب، وہ زینب ہے. حل انت تلمیذہ، کیا وہ شاگردہ ہے؟ نعم انا تلمیذہ. حل انت تلمیذہ، کیا تم شاگردہ ہو؟ نعم، جی ہاں. انا تلمیذہ، میں شاگردہ ہوں. حل انت استاذہ، کیا تم استاذہ ہو؟ لا بل انا تلمیذہ، نہیں بلکہ میں شاگردہ ہوں. حل انا استاذہ، کیا میں استاذہ ہوں؟ نعم انتی استاذہ، جی ہاں آپ استاذہ ہیں. ہاذہ فاطمہ، وہ فاطمہ ہے. ہی تلمیذہ، ہاذہ فاطمہ، فاطمہ کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ فاطمہ ہے. ہی تلمیذہ، وہ شاگردہ ہے. ہی مؤدبہ، وہ ادب والی ہے، مؤدبہ. اب مشق دیکھیں، مشق میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف مشق حل کر کے مجھے بھیجنی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. اب عالم لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انا عالم یا انت عالم. اب مرد کے متعلق بات ہو رہی ہے نا، مذکر کی بات، تو آپ نے مذکر مونس کا خیال رکھنا ہے. تاجر، ہوا تاجر، انا تاجر یا انت تاجر، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح عاقل، شریف، خادم، سب کے متعلق. اور مونس کے لیے عالمہ، انا عالمہ یا انتی عالمہ یا ہی عالمہ. تاجرہ، انا تاجرہ یا انتی تاجرہ یا ہی تاجرہ. تو اسی طرح آپ نے باقی فقرے بنا لینے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، آپ کی اچھے سے ایکسرسائز ہو جائے اور آپ ان ضمیروں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. آگے ہے جواب خود لکھیں. حل انت موظف، موظف کہتے ہیں افسر کو، مینز نوکری کرنے والے کو کہتے ہیں. اس میں خادم بھی شامل ہے، اس میں افسر بھی شامل ہے. وہ بھی کسی نہ کسی کی نوکری کر رہے ہیں، لیکن کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں خادم کے طور پہ اس کو لے لیتی ہوں. حل انت موظف، موظف واو پر زبر ہے. کیا تم خادم ہو؟ اب اس کا جواب لکھنا ہے کہ اگر وہ خادم ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں لا بلکہ نہیں، لا بل، اور اس کے بعد اپنا اسٹیٹس بتائیں. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، نہیں میں شاگرد ہوں. حل انت مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو اس کے متعلق بتائیں نعم. حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ تو جواب میں آپ بتائیں گے نعم، جی ہاں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. حل انت پاکستانی، کیا تم پاکستانی ہو؟ نعم انا پاکستانی، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. حل انت رجل، کیا تم آدمی ہو؟ بتا دیں کہ نہیں. لا بل. اب راجل آدمی کو کہتے ہیں تو عورت ہے تو اس کے لیے نساء کا لفظ آئے گا یا امراتن کا لفظ آئے گا، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا عورتن بھی آئے گا. یہ بھی عربک میں تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں عورت کے لیے. تو حل انت رجل، کیا تم آدمی ہو؟ تو جواب میں کہا جائے گا لا بل انا عورتن یا امراتن. حل محمود طالب، کیا محمود طالب ہے، سیکھنے والا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں. نعم، جی ہاں. محمود کے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہوا، مذکر کی بات ہوگی تو ہوا آ جائے گا. نعم ہوا طالب، جی ہاں وہ طالب ہے. حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے؟ نعم، نعم ہوا مسرور، جی ہاں وہ خوش ہے. حل انتی موظفہ، اب یہ سارے جواب مؤنث کے لیے آئیں گے. کیا تم موظفہ ہو؟ موظفہ میں نے آپ کو بتایا خادمہ کے لیے آتا ہے. تو آپ بتائیں لا بل انا تلمیذہ، میں شاگردہ ہوں. حل انتی مسلمہ، کیا تم مسلمان ہو؟ بتائیں نعم، جی ہاں.
انا مسلمہ، میں مسلمان ہوں، حل انتی پاکستانیہ، کیا تم پاکستانی ہو؟ اب مؤنث کے لیے دیکھیں پاکستانیہ آ گیا، اینڈ پہ گول تا لگا دی، تو جامع کہیں گے نعم انا پاکستانیہ۔ تو باقی سوال آپ نے اسی طرح حل کر لینے ہیں اور مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ ھذا صالح، یہ صالح ہے۔ اب اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ھذہ صالحہ، وہ صالحہ ہے۔ ھذا کاتب، وہ کاتب ہے۔ ھذہ کاتبہ۔ ھذا متعلم، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ھذہ متعلمہ۔ متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو، معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو۔ انت ولد، یعنی کہ تم لڑکے ہو یا تم بیٹے ہو، اس کا ترجمہ تو جواب کیا آئے گا؟ انتی۔ اس کو مؤنث بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے؟ انتی۔ لڑکی کے لیے کیا آتا ہے؟ بنتن، بیٹی کے لیے۔ ھذا شریف، اور اس کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ ھذہ شریفۃ۔ ہوا کریم، ھذہ کریمہ۔ ہوا مریض، ہوا کے ساتھ ہی آئے گا۔ ہوا کریم، ہی کریمہ۔ ہوا مریض، ہی مریضہ۔ تو انا تلمیذ، انا تلمیذہ۔ انت استاذ، انتی استاذہ۔ ہوا ولد، ہی، اب ولد لڑکے کو کہتے ہیں جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، تو اب اس کے لیے بنت کا استعمال ہوگا، لفظ استعمال، تو ہی بنتن۔ تو اس طرح آپ نے بنانے ہیں۔ یہ تھرڈ کوسچن بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہے۔ اب عربی قواعد کی چند اصطلاح۔ اس میں ضمیر، دیکھیں آج ہم نے ضمیر کے متعلق بات کی ہے۔ وہ اسم ہے جو متکلم یعنی کہ اپنے متعلق یا مخاطب سامنے والا، جس کے لیے ہم نے انتا یا انتی استعمال کیا، یا غائب ہوا یا ہیا۔ متکلم یعنی اپنے متعلق جب آپ بات کریں گے تو آپ انا کہیں گے، چاہے مذکر ہیں چاہے مؤنث ہیں۔ جب سامنے والے کے متعلق بات کریں گے، مخاطب کے متعلق، تو انتا لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے انتی، بات کرنے کے لیے۔ آپ کسی عربی کنٹری میں جائیں تو وہاں پر آپ بات کر رہے ہیں ان سے، تو کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں انتا عربی، کیا آپ عربی ہیں؟ آپ جیسے اوپر پوچھا گیا تھا سوال حل انتا پاکستانیہ، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں حل انتا عربیہ، کیا آپ یعنی کہ سعودیہ عربیہ سے ہیں، تو کنٹری کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف سوال ہوں گے۔ اگر لڑکی کے متعلق پوچھنا ہے تو انتی، سامنے والی مؤنث ہے تو انتی کہیں جی، اور غائب ہے تو ہوا، کہ اپنے کسی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے تو ہوا وہ کہاں ہے، تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے آئینہ ہوا، کہ وہ کہاں ہے، یا لڑکی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے تو آئینہ ہیا، وہ کہاں ہے۔ اچھا، متکلم گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں، مخاطب آپ سے بات کر رہی ہوں تو جس سے گفتگو کی جائے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو ہم نے تو بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کی، جیسے خالد کے بارے میں بات ہوئی، عائشہ کے بارے میں بات ہوئی، زینب کے بارے میں بات ہوئی، تو مختلف لوگوں کے بارے میں بات ہوئی۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کو ہوا مرد کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے کہیں گے۔ الفاظ معنی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سبق حل کرنے میں آسانی پیش آئے۔ آپ کا اتنا ہی سبق تھا آج کا، تھوڑا لمبا تھا یہ، لیکن یہ اہم سبق ہے، آپ نے اس پر اچھے سے غور کرنا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی میں گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔